بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نظر کی کمزوری۔ دوستو، کافی دنوں سے مجھے کچھ دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ نظر کی کمزوری کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو ان میں سے ایک اپنا جنید الطاف صاحب ہیں لاہور کے، وہ تو اسپیشلی کچھ زیادہ ہی مجھے اصرار کر رہے تھے، فون پر بھی انہوں نے کہا۔ تو دوستو، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں بہت جلد ہی اس پر آپ کو ویڈیو جو ہے بنا کے دوں گا۔ تو میں اسی وعدہ کو نبھاتے ہوئے آج میں کمزوری نظر کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو، موضوع شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے دیا ہوا ایک سرخ بٹن ہوگا جس پر سبسکرائب لکھا ہوگا، تو پلیز ابھی اس کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ علاج پرہیز سے بہتر ہے۔ تو آج ہم نظر کی کمزوری کے بارے میں اور اس کے پرہیز کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم صرف پرہیز پر ہی بات کریں گے تاکہ ہم صرف پرہیز کر کے جو ہے ہم اپنی نظر کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری نظر کمزور ہوتی ہے۔ آج ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے اور آئندہ جو ہے دوسرے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ ایسے اسباب جن پر ہم عمل کر کے اپنی نظر کو بڑھا سکتے ہیں۔ آج تو یہ ہے کہ جن کو ہم چھوڑ کے اپنی نظر کو بہتر کر سکیں گے، اور آئندہ ایسے عوامل، ایسے اسباب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن کو ہم اپنا کے اپنی نظر کو بہتر کر سکیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے ٹپس اور آسانی میں گھر میں بن جانے والے ایسے نسخہ جات بتاؤں گا کہ جن سے نظر بہتر ہو سکے، اور اسی طرح میں اپنے معمول مطب بھی آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا۔ یعنی 3 4 5 ویڈیو اکٹھی ہی میں اسی نظر پہ مکمل ایک وہ بنا کے دوں گا۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی دوسری ویڈیو یا کسی کتاب کی یا کسی حکیم کے اور مشورے کی انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص کے پاس بے شمار دولت ہو لیکن وہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہو تو اس کی زندگی نہ صرف ادھوری ہے بلکہ اجیرن ہے۔ اس کی روح دنیا کے نظاروں اور تماشوں سے ترستی رہتی ہے۔ وہ دوسروں کی زبان سے دنیا کی داستان سنتا ہے اور اس کا دل محسوس کرتا رہ جاتا ہے کہ کاش میری بھی آنکھیں ہوتی اور میں بھی دنیا کے نظاروں کا لطف اٹھاتا۔ لیکن تعجب ہے کہ انسان اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اور اس بے قدری کی وجہ سے قدرت اس کو اس نعمت سے بالکل محروم کر دیتی ہے، یہ اس میں کمی کر دیتی ہے، جس کو ہم ضعف بصارت یا نظر کی کمی کہتے ہیں، یا پھر ہم اس کمی کو اینک لگا کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اس کے کاروبار میں خلل پڑ جاتا ہے اور اس کی زندگی نکارہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری نظر کے لیے جو ہیں مضر ہیں۔ تو دوستو، ہاضمہ کی جو خرابی ہے یہ آنکھوں کو بے حد نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاضمہ کے برابر خراب رہنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ لہذا دوستو، ہاضمہ کو خراب نہ ہونے دیں۔
غذائیں زود ہضم اور مقوی ہونی چاہیے. ایسی غذائیں ہونی چاہیے یعنی زود ہضم، جو جلدی ہضم ہو جائے، آرام سے ہضم ہو جائے اور مقوی ہو، ٹھیک ہے نا، طاقت والی. قبض، بادی اور دیر ہضم غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، جن میں تیز مسالہ دار غذائیں خصوصاً لال مرچوں کا کثرت سے استعمال، نشے والی اشیاء مثلا شراب، بھنگ، چرس اور افیون وغیرہ بینائی کو کمزور کرتے ہیں. مسور کی دال، بینگن، گوبھی، اسی طرح جانوروں کا گوشت، بڑے جانوروں کا جو گوشت ہے نا، اور اسی طرح بریلر بھی اس میں شامل ہے، چاول، ٹھیک ہے. اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی یہ بیکری کی بنی ہوئی اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور فاسٹ فوڈ، ٹھیک ہے، یہ پیزا، یہ برگر، یہ شوارمے، یہ سب آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت ہی مضر ہے. تو دوستو تمباکو کا استعمال بھی بینائی کو بہت خراب کر دیتا ہے. جنسی خواہشات سے تعلق رکھنے والے بے اعتدالیوں اور بری عادتوں کا برا اثر جس طرح عام تندرستی پر پڑتا ہے دوستو، اسی طرح اس سے آنکھوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور وہ بہت جلد نور سے محروم ہو جاتی ہیں. دوستو کھانا کھانے کے بعد مباشرت کرنے سے آنکھوں پر نہایت مضر اثرات پڑتے ہیں. اگر آشوب چشم کی حالت میں یہ فعل کیا جائے تو اس سے آنکھوں کے بالکل خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ چیز جو میں نے ابھی بتائی ہے یہ اسلامی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، اس کی ممانعت ہے، اور یہ طب کے لحاظ سے بھی آپ کے جسم کے لیے یہ نقصان دہ ہے. کھانا کھانے کے فوراً ہی بعد لکھنا، پڑھنا اور باریک بینی کا کام کرنا اور باریک حروف کے اخبار اور کتابیں اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور ٹی وی پہ بیٹھنا اور زیادہ عرصے تک پڑھتے رہنا اور یہ چیزیں دیکھتے رہنا بھی نظر کمزوری کا سبب بنتا ہے. دوستو کمپیوٹر اور ٹی وی سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو آنکھوں کے اندر خشکی پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جس کی وجہ سے جو ہے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. غروب آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب سے پہلے لکھنا پڑھنا یہ بھی آنکھوں کے لیے مضر ہے. خصوصیت کے ساتھ آنکھوں کے لیے جو ہے یہ مضر ہے. ہاں البتہ کچھ لائٹ کا انتظام ہو تو دوستو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پرہیز بہتر ہے. اسی طرح دوستو رنج و غم، فکر اور تردد کی زیادتی اور اکثر روتے رہنا آنکھوں کو بہت جلد روشنی سے محروم کر دیتا ہے. ننگے سر، ٹھیک ہے، ننگے سر دھوپ میں چلنا پھرنا اور کام کاج کرنا بھی آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر گرمیوں میں دھوپ میں چلنے پھرنے کا اتفاق ہو بھی صحیح تو دوستو آنکھوں کو دھوپ کی تیزی سے محفوظ رکھنے کے لیے چشمے کا استعمال کریں اور سر کو کوشش کریں کہ سفید کپڑے کے ساتھ ڈھانپیں. اس طرح گرد و غبار سے آنکھوں کو بچانے کے لیے بھی اس قسم کے چشمے اور سفید کپڑے کا استعمال کریں. تو دوستو یہ وہ چیزیں تھیں جو آنکھوں کے لیے مضر تھیں. آنکھیں جو ہیں یہ کمزور ہوتی ہیں، ذوف بصارت جو ہے یہ خشکی گرمی والی چیزوں سے یہ جو ہے نظر میں کمی واقع ہوتی ہے. دوستو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو کھٹی ہیں، چٹپٹی ہیں، مسالہ دار ہیں
اور کوشش کریں ڈالڈا گھی سے بھی بچیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو، آج کا میرا یہ ٹیوٹوریل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میں آئندہ بھی اس پر 4-5 مزید ٹیوٹوریل بناؤں گا۔ اب اگلے ٹیوٹوریل میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آنکھوں کے لیے مفید چیزیں کون کون سی ہیں، ایسی کون سی اشیاء ہیں، ایسی کون سی ورزشیں ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر کے بغیر دوا، بغیر ٹوٹکے، بغیر ٹپس کے ہم اپنی نظر کو تیز کر سکیں گے، ہم اپنی بینائی میں بہتری لا سکیں گے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو آسان ترین ٹپس بھی بتاؤں گا، نسخہ جات بھی بتاؤں گا، اور اپنا معمول مطب بھی بتاؤں گا۔ اور اسی طرح دوستو میں آپ کو آنکھوں کے بارے میں جو ہے وظیفہ جات بھی بتاؤں گا، کیونکہ الحمدللہ میں نے فاضل طب والجراحت بھی کیا ہے، DHMS ڈاکٹر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، اور مجھے وظیفہ جات کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ کتابوں سے پڑھا اور یہ سب کچھ کیا، نہیں دوستو، الحمدللہ میں آپ کو عملی طور پہ سب کچھ بتاؤں گا۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اسے لائک کریں۔ اگر کسی بیماری کے بارے میں آپ نے جاننا ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر دیا ہوا ہوگا، اس پہ آپ مجھے ڈائریکٹ رابطہ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔